اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم اختر خان قادری حاضر خدمت ہے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک کا مقدس بابرکت دن ہے اور نومبر کی 22 تاریخ ہے، آج میں قبرستان میں اپنی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اور اپنے والد محترم کی قبر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو ناظرین محترم، حدیث پاک میں جمعے کے دن کی بڑی برکتیں اور فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج جو میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں، اس کا مفہوم ہے، کیونکہ الفاظ میں کچھ رد و بدل اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لیکن حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ حدیث انشاءاللہ آپ کو بہقی شریف اور طبرانی شریف کی مقدس کتابوں میں آپ کو یہ ملے گی، تو اس حدیث کا حوالہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ اور اس حدیث پاک کی عظمت اور شان دیکھیں، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو مسلمان اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعے کے دن، اگر والدہ فوت ہوئی ہیں تو ان کی زیارت کی جائے قبر کی، یا والد یا دونوں فوت ہوئے ہوں، تو کسی بھی اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کی بھی قبر کی زیارت کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، یعنی کہ زیارت کرنے والے کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور اس کے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زیارت کرنے والے اولاد کو یا بچے کو یا بچی کو جو جمعے کے دن اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں، تو وہ فرما برداروں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ بابرکت مقدس دن ہے، آج جمعۃ المبارک ہے، تو یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو اس کی حدیث سے ایک یہ بھی چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبروں پر جانا۔ اور اس کے بعد اسے یہ بھی چیز ثابت ہوئی ہے کہ کیونکہ ہم گھر میں بیٹھ کے یہ اتنی بڑی سعادت حاصل نہیں کر سکتے، اپنی بخشش نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ ہی ہم فرما برداروں میں لکھے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں گھر سے قبر پر جانا ہوگا۔ کہ قبر پر جائیں گے تو قبر پر جا کر ہمیں فرما برداری کا بھی ثواب ملے گا اور مرتبہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش بھی دے گا۔ کیونکہ حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اور علماء حق اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، جو اہل سنت و جماعت کے جو ہمارے علماء حق ہیں، میں علماء سو کی بات نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، علماء حق فرماتے ہیں کہ قبروں سے ایک یہ بھی چیز ثابت ہوئی ہے کہ قبر سے کچھ ملتا ہے، کہ اگر نہ ملتا تو حدیث میں یہ حکم نہ آتا۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی قبر کی زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھتا ہے۔ تو یہ قبر پر آنے کا، اس کے فیوز و برکات لوٹنے کا ایک بخشش کا بہانہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں عطا فرمایا۔ بہقی شریف اور طبرانی شریف کی حدیث میں یہ روایت ملتی ہے۔ تو ناظرین، آج جو میرا یہاں پر بیٹھ کر ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں، دیکھیں بھی کہ قبر میں اگر ہم قبرستان میں آتے ہیں، یہاں پر زیارت کرنے کا طریقہ کار کیا ہے جو ہمارے بزرگان دین نے فرمایا اور ہمیں سکھلایا، اور یہاں پر آ کر فاتحہ کرنے کا اور یہاں پر آ کر داخل ہو کر یہاں پر سلام کرنے کا کیا حکم ہے۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے، انشاءاللہ بے شمار اس میں آپ کو علم و حکمت اور ملفوظات آپ کو ملیں گے۔ تو جب بھی ہم نے قبرستان میں داخل ہونا ہے تو ہم نے سب سے پہلے جو بہترین طریقہ ہے کہ ہم نے السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اس کے بعد میں آپ بارے میں انشاءاللہ آپ کو بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا، سمجھایا گا۔ اس کے بعد ہم نے بولنا ہے کہ السلام علیکم یا شہداء اسلام، پھر ہم نے بولنا السلام علیکم یا اہل القبور۔ پھر جو سنت طریقہ ہے حضور کی جو حدیث کے اندر جو حکم آتا ہے کہ ہم نے قبر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے چونکہ یہ سنت ہے اور حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جس قبر کے پاس ہم نے آنا ہے، جس اپنے لواحقین کی ہم نے قبر میں اصالہ ثواب کرنا ہے یا اس کے لیے ہمیں دعا اور فاتحہ پڑھنی ہے، اس کا جو طریقہ کار ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے۔ کیونکہ پہلے بھی میں اپنی کئی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ قبور کے اوپر پھول پھینکنا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ پھول قبروں کے اوپر پھینکنا یا چادریں چڑھانا یہ فرض یا واجب یا سنت نہیں ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ افضل ہے، یہ اچھا ہے، اس کو شریعت نے منع نہیں کیا اور یہ اس کا ثواب ہے۔ اور اگر
صاحب استطاعت ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو آپ پھول بھی خرید کے ڈال سکتے ہو قبور پر۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے جب قبر پر حاضری دینی ہے اپنے کسی لواحقین یا کسی ولی کی، تو ہم نے قبر سے دور رہنا ہے، اور قبر کو ہم نے نہ ہی چومنا ہے نہ متھا لگانا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد جو ہمارے بزرگان اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو چومنا یا اس کو ہاتھ لگانا یہ آپ نے منع فرمایا اور حرام فرمایا ہے، اس کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ آپ میرے الفاظ کی طرف غور فرمائیں کہ حرام میں نے بولا ہے، میں نے شرک نہیں بولا، کفر نہیں بولا۔ اگر تعظیماً اگر آپ جھک جاتے ہیں تو آپ کافر نہیں ہوتے۔ تو اب ہم نے قبر پہ جیسے ایک لیٹا ہوا بندہ انسان ہوتا ہے تو اس کے دائیں جانب، یعنی کہ ہم نے اس طرف کھڑے ہونا ہے کہ مردے کی یا میت کی ہم نے قبر کی دائیں سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے، تاکہ ہماری جو پیٹھ ہے، ہماری جو کمر ہے، اس کا رخ جو ہے نا وہ قبلے کی طرف ہو۔ اور ہم اس طریقے سے اگر ہم کھڑے ہوں گے، پھر اس کے بعد ہم نے جو طریقہ آپ کو میں فاتحہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو ذرا غور کریں۔ پھر ہم نے جو بھی ہمیں الفاظ یا جو بھی ہمیں جملے یا جو بھی ہمیں صورت یا جو بھی ہمیں قرآن کریم کی تلاوت آتی ہے ہم پڑھیں۔ ہاں، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ ہم سورہ یاسین پڑھیں، کیونکہ اس کی بے شمار فضیلت ہے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورۃ یاسین کی تلاوت کیا کریں۔ اور اگر بالفرض کسی انسان کو کچھ بھی نہیں آتا یا چاروں کل نہیں پڑھنے آتے، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے، دین میں آسانی ہی آسانی ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو کچھ بھی نہیں پڑھنا آتا تو وہ صرف اور صرف ہو سکے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کے، ہاں، اور ہم نے چونکہ قبر کے بائیں سائڈ پہ نہیں ہم نے کھڑے ہونا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم میت کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا رخ جو ہے نا، اس کے منہ کا جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اور قبلے کی طرف سے اگر وہ اپنا رخ اس طرف موڑتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم نے اس طرف کھڑے ہونا دائیں سائڈ پہ، اور پھر اس کے بعد ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور فاتحہ میں ہم کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے تو ہم چاروں کل پڑھیں گے، اور چاروں کل پڑھنے کے بعد ہم نے جو مروجہ طریقہ ہمارے بزرگان دین نے ہمیں سکھایا ہے ہم نے وہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو بھی پڑھایا جو بھی ذکر اذکار کیا، ہم اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے، اور دعا کا جو آداب ہیں اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہماری گردن جھکی بھی ہو، اور ہماری ہتھیلیاں بالکل سیدھی ہوں، اور ہماری ہتھیلیوں کا جو رخ ہے یہ آسمان کی طرف ہو۔ اور ایک طریقہ کار یہ ہے کہ سینے کے سامنے ہمارے ہاتھ ہوں دونوں ایسے، اور ایک کندھوں کے سامنے اور ایک ایسے، تاکہ ہماری جو بغلوں کی سفیدی ہے یہ دکھائی دے۔ یہ 3 طریقہ کار سنت میں جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا مانگنے کا سنت طریقہ یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے وہ جو بھی پڑھایا اس کو ہم نے بارگاہ الہی میں پیش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، عجز اور انکساری کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ یا باری تعالیٰ جو بھی ہم نے پڑھایا تیری توفیق سے، تیرے فضل و کرم سے ہم نے جو ذکر اذکار کیا، فاتحہ پڑھی سے قبول فرما، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں احسال کریں، تحفاتن پیش کریں۔ اس کے بعد حضور کے توسل سے تمام جو اہل قبرستان ہیں ان کو پیش کریں، اور خصوصاً بالخصوص اپنے والدین کی یا اپنے جو بھی مرحومین جو اس دنیا سے پردہ کر کے فوت ہو گئے اور آخرت کی منزلوں میں انہوں نے قدم رکھا، ان کو احسال کریں، ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو، اور ان کے لیے رحم و کرم کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے بعد تمام کو احسال کریں، اور جو مسلمان جن کا کوئی پڑھ کر بخشنے والا نہیں ان کو بھی احسال کریں۔ یہ تو ہے سنت طریقہ کہ اگر ہم قبرستان میں آتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ میں نے آپ کو بتایا، تو اس کو بڑے غور سے آپ نے اس کو ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اس میں کوئی کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ ہم نے بالکل بلا خوف اور جھجک ہم نے قبرستان میں آنا ہے، اور یہ حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنت بھی ہے، اور ہم نے اپنے مرحومین کے لیے ہم نے ان کے لیے احسال ثواب کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔
تو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ دیکھتے رہیے تاجدار ختم نبوت، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے۔ انشاءاللہ ایسی ہی انفارمیٹیو معلوماتی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ دیکھتے رہیے۔ اپنے میزبان کو ندیم اختر خان قادری کو اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔